محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے مرکب توصیفی کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی ہی کا استعمال سیکھیں گے تاکہ ہمیں اور بھی خوب مہارت حاصل ہو اور ہم نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ جملوں میں مرکب توصیفی کو استعمال کر سکیں۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ طویلۃ، قصیرۃ، متوسطۃ۔ طویلۃ، یہ طویل کا مؤنث ہے۔ قصیرۃ، یہ قصیر کا مؤنث ہے، اور متوسطۃ، یہ متوسط کا مؤنث ہے۔ ان کے مذکر کا استعمال ہم نے پچھلے درس میں سیکھ لیا تھا اور آج انشاءاللہ ان کا بطور مؤنث استعمال سیکھیں گے۔ ھذہ شجرۃ طویلۃ، یہ ایک لمبا درخت ہے۔ ھذہ مبتدا، شجرۃ طویلۃ مرکب توصیفی ہو کر خبر، شجرۃ موصوف اور طویلۃ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، اور ھذہ مبتدا، ھذہ مبتدا اپنی خبر یعنی موصوف صفت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جب ترجمہ کریں گے تو قواعد کا خیال رکھیں گے۔ جب موصوف صفت کا ترجمہ کریں گے تو پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ شجرۃ طویلۃ، ایک لمبا درخت، اور جب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں گے تو پہلے مبتدا یعنی ھذہ کا اور پھر خبر یعنی شجرۃ طویلۃ کا ترجمہ کریں گے۔ ھذہ، یہ، شجرۃ طویلۃ، ایک لمبا درخت ہے۔ وھذہ شجرۃ قصیرۃ، اور یہ ایک چھوٹا درخت ہے۔ وھذہ متوسطۃ، اور یہ درمیانہ ہے یعنی درمیانہ درخت ہے۔ ھذہ منارۃ طویلۃ، یہ ایک لمبا مینار ہے۔ وھذہ منارۃ قصیرۃ، اور یہ ایک چھوٹا مینار ہے۔ وھذہ متوسطۃ، اور یہ ایک درمیانہ ہے یعنی درمیانہ مینار ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے۔ ھذہ بنت طویلۃ، یہ ایک لمبی لڑکی ہے۔ وھذہ بنت قصیرۃ، اور یہ ایک چھوٹی لڑکی ہے یعنی کوتا قد لڑکی ہے۔ وھذہ متوسطۃ، اور یہ درمیانی ہے یعنی درمیانی قد والی لڑکی ہے۔ اھذہ شجرۃ طویلۃ، اھذہ، یہ حرف استفہام ہے، یہ حمزہ جو ہے یہ حرف استفہام ہے، سوال کے لیے آتا ہے۔ اھذہ شجرۃ طویلۃ، کیا یہ ایک لمبا درخت ہے؟ تو یہ حمزہ جو ہے یہ حرف استفہام ہے، ھذہ یہ مبتدا، اس میں اشارہ ہو کر مبتدا، شجرۃ طویلۃ یہ مشار الیہ ہے اور یہاں پر مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ شجرۃ موصوف، طویلۃ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ اگر یہاں پر یہ حرف استفہام نہ ہوتا تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا، لیکن حرف استفہام کے آنے کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوا۔ اھذہ شجرۃ طویلۃ، کیا یہ ایک لمبا درخت ہے؟ لا، نہیں، بل ھذہ متوسطۃ،
بلکہ یہ درمیانہ ہے، یعنی یہ درمیانہ درخت ہے۔ لا جو ہے یہ حرف نفی ہے اور بل یہ حرف اضراب ہے۔ اتلک منارۃ طویلۃ، اتلک میں حمزہ یہ حرف استفہام ہے اور تلک یہ اس میں اشارہ ہو کر یہاں پر مبتدا ہے۔ منارۃ طویلۃ یہ مشار الیہ ہے اور یہاں پر مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ اتلک منارۃ طویلۃ، کیا وہ ایک لمبا مینار ہے؟ حمزہ حرف استفہام، تلک مبتدا، منارۃ طویلۃ مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ اتلک منارۃ طویلۃ، کیا وہ ایک لمبا مینار ہے؟ نعم، ہاں، تلک منارۃ طویلۃ، وہ ایک لمبا مینار ہے۔ نعم یہ حرف ایجاب ہے، تلک یہ اس میں اشارہ ہے اور یہاں پر مبتدا ہے۔ منارۃ طویلۃ یہ مشار الیہ ہے اور یہاں پر مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ اتلک منارۃ طویلۃ، کیا وہ ایک لمبا مینار ہے؟ نعم، ہاں، جی ہاں، تلک منارۃ طویلۃ، وہ ایک لمبا مینار ہے۔ اانت یا فاطمۃ قصیرۃ، اانت یا فاطمۃ قصیرۃ، اے فاطمہ کیا تو ایک کوتا قد لڑکی ہے، یا اے فاطمہ کیا تو کوتا قد ہے۔ یہاں پر یہ یا فاطمۃ اس میں یہ حرف ندا ہے، فاطمۃ یہ منادا ہے، اور انت قصیرۃ یہ مقصود بالندا ہے۔ انت قصیرۃ میں جو ہے یعنی حمزہ یہ حرف استفہام ہے، انت یہ مبتدا ہے، ضمیر ہو کر مبتدا ہے، اور قصیرۃ یہ خبر ہے۔ انت قصیرۃ، انت قصیرۃ، کیا تو کوتا قد ہے۔ انت میں یہ حمزہ یہ حرف استفہام ہے، انت مبتدا اور قصیرۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہو کر مقصود بالندا۔ یا حرف ندا فاطمۃ منادا، انت قصیرۃ مقصود بالندا۔ یا حرف ندا اپنے منادا یعنی فاطمۃ اور مقصود بالندا یعنی انت قصیرۃ سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا۔ لا بل انا متوسطۃ، انت یا فاطمۃ، یا فاطمۃ اے فاطمہ، انت قصیرۃ کیا تو کوتا قد ہے۔ لا بل انا متوسطۃ، نہیں بلکہ میں درمیانی ہوں۔ لا یہ حرف نفی ہے، بل یہ حرف اضراب ہے، انا یہ مبتدا ضمیر ہو کر مبتدا ہے، اور متوسطۃ یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب ندا۔ انت یا فاطمۃ قصیرۃ، اے فاطمہ کیا تو کوتا قد ہے۔ لا نہیں، بل انا متوسطۃ بلکہ میں درمیانی ہوں، یعنی کوتا قد نہیں ہوں بلکہ درمیانی قد والی ہوں۔ حل زمیلتک سمینۃ، حل یہ حرف استفہام ہے، زمیلتک یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے، زمیلتک میں ضمیر و مضاف اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، سمیرۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ حل زمیلتک سمینۃ، کیا تیری سہیلی موٹی ہے۔ نعم، جی ہاں، ہی سمینۃ وہ موٹی ہے، ہی مبتدا سمیرۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ حل زمیلتک سمینۃ، کیا تیری سہیلی موٹی ہے۔ نعم، جی ہاں، ہی سمینۃ وہ موٹی ہے۔ حل زینب طویلۃ، کیا زینب لمبی ہے۔
نعم ہاں، یہ طویلۃ وہ لمبی ہے. نعیمۃ طفلۃ ذکیۃ جمیلۃ. نعیمۃ یہ مبتدا ہے، طفلۃ پہلے اس طرح کیجئے، یہ ذکیۃ اور جمیلۃ یہ چھوڑ دیجئے. نعیمۃ طفلۃ، نعیمہ ایک بچی ہے، تو یہ نعیمہ مبتدا ہو گیا اور طفلۃ خبر، اور ذکیۃ یہ طفلۃ کی صفت ہے. نعیمۃ طفلۃ ذکیۃ، یہ جمیلۃ اب چھوڑ دیجئے اور پھر ترجمہ کیجئے. نعیمۃ یہ مبتدا، طفلۃ یہ موصوف اور ذکیۃ یہ صفت، موصوف صفت مل کر خبر. نعیمۃ طفلۃ ذکیۃ، نعیمہ ایک ذہین بچی ہے، اور یہ جمیلۃ جو ہے یہ بھی صفت ہے، یعنی طفلۃ کی یہ یہاں پر دو صفات آ گئی، ایک ذکیۃ ہے ایک جمیلۃ ہے. اب پورے جملے کی ترکیب اس طرح ہوگی: نعیمۃ یہ مبتدا ہے، طفلۃ یہ موصوف ہے، ذکیۃ یہ صفت اول ہے طفلۃ کے لیے، اور جمیلۃ یہ صفت ثانی ہے، یعنی دوسری صفت ہے طفلۃ کے لیے. طفلۃ ذکیۃ جمیلۃ، طفلۃ موصوف اور ذکیۃ جمیلۃ، ذکیۃ ایک صفت اول اور جمیلۃ صفت ثانی. تو موصوف اپنے دونوں صفات کے ساتھ مل کر مرکبی توصیفی ہو کر خبر. مرکبی توصیفی میں پہلے دونوں صفات یعنی ذکیۃ اور جمیلۃ کا ترجمہ کریں گے، پھر موصوف یعنی طفلۃ کا ترجمہ کریں گے. تو دیکھیے: طفلۃ ذکیۃ جمیلۃ، طفلۃ ذکیۃ جمیلۃ ایک ذہین خوبصورت بچی، ایک ذہین خوبصورت بچی. اب جب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں گے تو پہلے مبتدا کا اور پھر خبر کا. نعیمۃ طفلۃ ذکیۃ جمیلۃ، نعیمہ ایک ذہین خوبصورت بچی ہے. نعیمۃ مبتدا اور طفلۃ یہ موصوف، ذکیۃ صفت اول، جمیلۃ صفت ثانی. موصوف اپنے دونوں صفات کے ساتھ مل کر مرکبی توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نعیمۃ طفلۃ ذکیۃ جمیلۃ، نعیمہ ایک ذہین خوبصورت بچی ہے. وَأُمُّهَا امرأۃ شریفۃ، اور اس کی ماں یعنی نعیمہ کی ماں امرأۃ شریفۃ ایک شریف عورت ہے. یہ واو یہ حرف عطف ہے، اور امہا جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اس میں مضاف اور ہا ضمیر جو کہ مؤنث کے لیے آتی ہے، اور یہ نعیمہ کی طرف راجع ہے، اس وجہ سے یہ ضمیر مؤنث ہے. نعیمہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے یہاں پر نعیمہ کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ بھی مؤنث ہے. تو اس میں یہ مضاف ہے اور ہا ضمیر جو کہ مؤنث کے لیے آتی ہے، اور یہ یہاں پر غائب کی ضمیر ہے کیونکہ اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے. تو مضاف الیہ مل کر مبتدا، امرأۃ موصوف، شریفۃ صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وَأُمُّهَا امرأۃ شریفۃ، اور اس کی ماں ایک شریف عورت ہے. امید ہے کہ آپ نے مرکبی توصیفی کا استعمال اچھی طرح سے سیکھ لیا ہوگا کہ مرکبی توصیفی سے مراد وہ مرکب ناقص ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے. عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو زبان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، یعنی معاملہ ایک دوسرے کے بالکل برعکس اور الٹ ہے. نیز یہ بھی آپ نے سیکھ لیا کہ اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی. جیسے آپ دیکھیے پچھلے درس میں چونکہ موصوف مذکر تھا اس وجہ سے اس کے لیے صفت بھی مذکر لائی گئی تھی. یہ دیکھیے قلم
طریقن اور ولدن، یہ یہاں پر یہ سب موصوف ہے اور مذکر ہے، تو ان کے لیے جو صفات لائی گئی ہیں وہ سب بھی مذکر ہے، اور چونکہ یہ یہاں پر مشار الیہ بھی ہے، قلم طریق اور ولد، یہ یہاں پر مشار الیہ بھی ہے اور یہ مذکر ہے، تو اس لیے ان کے لیے جو اسم اشارہ لایا گیا ہے وہ بھی مذکر ہے۔ اور آج کے درس میں چونکہ موصوف مؤنث ہے، دیکھیے شجرتن، منارتن اور بنتن، یہ سب یہاں پر موصوف ہے اور مؤنث ہے، تو ان کے لیے جو صفات لائی گئی ہے وہ بھی مؤنث ہے، اور چونکہ یہ یہاں پر مشار الیہ بھی واقع ہو رہے ہیں، شجرتن، منارتن اور بنتن، یہ یہاں پر مشار الیہ ہے، تو اس کے لیے لہٰذا ان کے لیے جو اسم اشارہ لایا گیا ہے، چونکہ یہ خود مؤنث ہے تو ان کے لیے جو اسم اشارہ لایا گیا ہے وہ بھی مؤنث ہے، وہاں پر ھذا اور یہاں پر ھذہ، ھذا جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو ان سب باتوں کو آپ خوب یاد کر لیجئے اور ان کو خوب دھیان میں رکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔